آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر پڑھ کے مٹی پہ ڈال کے ان کے اوپر ایسا پھینکا، اللہ نے ان کافروں کے سامنے دیوار کھڑا کر دی. اگر تم روز 36 آیت پڑھو گے تو اللہ دن بھر تمہارے راستے بناتے رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی آبسٹیکلس نہیں ہوگا. یہ آیت آج بھی آپ کے کام آ سکتی، بہترین آیت ہے قرآن کی، سورہ یاسین ہے. اور یاسین کا سورہ خود اللہ کے رسول سے منسوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا مذہب زمین کے اوپر اسلام ہے جو نبی آدم لے کر آئے تھے. خابیل جو ان کا بیٹا تھا مرڈر کرنے کے بعد بھائی کا، وہ اس نے جو پہلی پوجا کی ہے وہ آگ کی پوجا کی. شیطان نے اس سے آگ کی پوجا کروائی، پھر شیطان نے بت کی پوجا کروائی. بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جایا. تو یہ پارسی مذہب سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن تھا اس زمانے کا. پورا ایران یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ہر طرف ان کے لیے وہ تھا، مطلب ہر طرف ان کا مذہب پھیلا ہوا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے شب قدر میں آپ لوگ سورہ روم پڑھ، سورہ روم یہ روم نہیں اٹلی والا، سورہ عرب میں سب سے بڑی طاقت ایران کی تھی جو آگ کی پوجا کرنے والے. بعد میں اسلام آیا، مکے سے اسلام شروع ہوا، مدینے سے گرو کیا. اور روم جو ہے کرسچن لوگ ہوتے جو زمان، تو ان کا سینٹر پوائنٹ جو تھا وہ یورپ تھا. اور دو بڑی طاقت، ایک ایران کی ایک روم کی. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت نکل جائے گا. تو ہوا کیا، ایران آگ کی پوجا کرنے والا. سلمان کے جو والد تھے وہ بھی آگ کی پوجا کرتے، لیکن سلمان نے اپنی پوری زندگی پوری لائف کبھی آگ کی پوجا نہیں کی، کسی غیر خدا کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا. اس لیے ایمان کے 10 درجے پہ پہنچے. ظلم ہے نا کسی غیر خدا کو پوچھنا. تو ان کے گھر پہ جب سلمان پیدا ہوئے، جس گھر میں یہ رہتے تھے، تو جب ان کا سن 8-9 برس 10 برس کا ہوا تو ان کے گھر کا جو ان کا روم تھا یا ان کا جو روم ہال تھا گھر کا، اس پہ پیپر ایسا لٹکا ہوا تھا چھت کے اوپر. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ کیا پیپر ہے؟ ہینگ کرا ہوا تھا پیپر. تو ماں نے کہا بیٹا نہیں معلوم، بہت سالوں سے پیپر ہے یہاں پہ اور ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا اور تم بھی نہیں دیکھا. خاموش بیٹھے. جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو پیپر کو سلمان نے نکالا. اس پیپر میں سلمان کا نام تھا. سلمان کا جو پرانا نام ہے وہ نام میں نہیں ہے. سلمان نام تو اسلام آنے کے بعد ہوا. وہ نام جو ریئل ان کا نام تھا وہ نام اس میں لکھا، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے، تم آخری نبی کی تلاش میں نکلو، آخری رسول کی تلاش میں نکلو، وہ آنے والا ہے. اب ان کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے. وہ وہاں سے بہت لمبے ان کے واقعات ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. میں چھوڑ رہا ہوں، سلمان میری ٹاپک نہیں، میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں مدینے کے انسیڈنٹس. سلمان وہاں سے نکلے، مختلف جگہوں پہ گئے، اور ان کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، عیسائی راہب سے، کرسچن راہب. راہب کس کو بولتے؟ اس زمانے میں نبی عیسیٰ اور نبی موسیٰ کی جو قوم تھے وہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے اللہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ ساری اللہ کی جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا بین کر دیا گیا. کیوں؟ سرکار یہ بولتے ہیں کہ تم اپنے خاندان میں رہ کے، خاندان کو چھوڑ کے نہیں جانا، خاندان کے ساتھ رہنا، فیملی کے ساتھ رہنا اور عبادت کرو، اس میں مزہ. اکیلے جا کے عبادت نہیں کرنا. تو پرانے زمانے میں لوگ ایسے تھے، اور یہ راہب ایسی عبادت کرتے تھے کہ ان کے سامنے سے پردے بھی ہٹ گئے. ایک راہب سے ملاقات ہوئی سلمان کی، عیسائی راہب سے. اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے، نکلو باہر اور تلاش میں نکلو، آخری نبی آنے والا ہے. تو سلمان کے بیک آف ہز مائنڈ جو ہے یہ دونوں واقعات تھے، وہ پیپر اور وہ راہب. تو انہوں نے راہب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم بولے آخری نبی آنے والا، کہاں آنے والا ہے؟ اس نے کہا کھجوروں والے شہر. مدینے کا نام کھجوروں والے شہر بھی تھا، وہاں آئے گا. اور یہ کہا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، میں پہچانوں گا کیسے آخری نبی. تو کہا جب وہ چلے گا، واک کرے گا، اس کے سر کتنی بھی گرمی ہو، کتنا بھی سورج ہو، اس کے سر کے اوپر ایک کلاؤڈ رہے گا، بادل، وہ ساتھ ساتھ چلے گا. یہ ایئر کنڈیشن کا کام دے گا. اللہ کے رسول کے لیے یہ کہ جب آپ چلتے تھے آپ کے سر پہ بادل چلتے ہو. کہا اس کے سر پہ ہمیشہ کلاؤڈ رہے گا. آپ سنو. دوسری اس کی نشانی یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، نہیں لے گا، تحفہ لے گا. صدقہ نہیں لے گا، تحفہ لے گا. یہ دو نشانیاں ہوں گے. تیسری نشانی یہ کہ اس کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت ہے، اسٹیمپ ہے نبوت کا. بس اب اس تلاش میں سلمان کو غلام بنایا گیا. سلمان نے کبھی نہ شراب پی، اس نے شراب پی، نہ شراب پی، نہ جوا کھیلا، نہ کوئی حرام کام کیا. صرف بیک آف ہز مائنڈ ایک ہی تھا کہ میرا آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے. اس کی تلاش میں سلمان چلتے چلتے غلام بنائے گئے. اللہ نے وہ کیسا مسبب الاسباب ہے. ایران سے سلمان ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جاتے 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 ایک یہودی نے سلمان کو خریدا، غلام خرید کے وہ یہودی نے اپنے کزن کو سلمان کو بیچ دیا. اب جو کزن تھا وہ مدینے کا رہنے والا، مدینے کے باہر آؤٹسکرٹس میں وہ رہتا، خیبر اور مدینہ منورہ کے بیچ میں رہتا. وہاں سلمان باغ میں کام کر رہے تھے.
ایک گارڈن میں اس کا جو فارم ہاؤس تھا وہاں کام کر رہے. سلمان نے بیٹھے ہوئے کام کر رہے. یہ جو اس کا مالک تھا سلمان کا, اس کا ایک فرینڈ مدینے میں رہتا تھا, وہ آیا آ کے اپنے ان کے مالک سے بات کرنے لگا. یہ کھجوروں کو لے جا کے انہوں نے اس کو دیا, وہ بیٹھ کے کھا رہے تھے اور باتوں میں اس نے یہ کہا, جو سلمان کا مالک تھا, کہ یہ مدینے والوں کو کیا ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا ہو گیا, کہ یہ لوگ ایک انسان ان کے پاس مکے سے آیا ہے اور وہ بولے یہ آخری نبی ہے, سب لوگ اس کی اطاعت میں ہیں, اب ہماری اطاعت ہی نہیں کرتے, ہمارے ساتھ رہتے نہیں, ہماری بات ہی نہیں سنتے. جیسے ہی اس نے کہا آخری نبی, ان کے کان کھڑے ہو گئے, ارے میں تو انہی کی تلاش میں آیا. اب سلمان بیٹھے ہوئے انتظار میں. نیکسٹ ڈے آیا. نیکسٹ ڈے سلمان نے دیکھا کہ 6-7 آدمی کا ایک گروپ صبح صبح واک کرتا ہوا آ رہا, واک کرتا ہوا ایک گروپ آ رہا, اور جب گروپ چل رہا تو ان کے سر کے اوپر ایک بادل چل رہا, ایک بادل, ایک کلاؤڈ ہے. یہ حیرت میں پڑ گئے, وہ راہب کی جملے ان کے کانوں میں آئے کہ وہ چلے گا تو اس کے سر پہ بادل رہے. یہ آگے بڑھے, سلمان آگے بڑھ کے گیٹ کو کھولا, اور یہ اللہ کے رسول تھے. یہ گروپ کو, سرکار کے گروپ سے کہا کہ آپ اندر آئیں, اندر آئیں, بٹھایا. مالک سے کہا کہ کچھ لوگ آئے ہیں, میں ان کو کھجور دوں. اس نے کہا دل باغ ہے. اس نے, سلمان نے ٹرے میں کھجور رکھا. اچھا اس میں کون کون تھا؟ مولا تھے, جناب حمزہ تھے, اللہ کا رسول تھا, اور نئے مسلمان تھے. یہ لے کے جا کے امیر رکھا, ٹرے لے جا کے, اس زمانے میں کھجور بہت بڑی چیز کا نام, کھجور لے جا کے رکھا سامنے اللہ کے رسول, اور رکھ کے کہا کہ یہ صدقے کے خرمے. تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا نہ میں کھاؤں گا, نہ علی کھائیں گے, نہ حمزہ. دوسرے سے کہا کھا لو. پہلی نشانی سامنے آ گئی کہ صدقہ یہ نہیں کھائیں گے, راہب نے بولا. اس کے بعد اللہ کے رسول چلے گئے. اب سلمان نے اپنے مالک سے کہا مجھے کچھ کھجور چاہیے, چھٹی چاہیے, میں مدینہ شہر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, کچھ کھجور, یا کھجور مطلب ایک ایکسپینسو چیز کا نام تھا اس زمانے. آپ لے کے سیدھا مدینہ منورہ آئے تو دیکھا یہاں پہ اللہ کا رسول گئے, ان کے اب فل لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے, نماز ہوئی. آپ نے لے جا کے کھجور ایک ٹرے میں رکھ کے سامنے رکھ کے, یہ نہیں کہا اللہ کا رسول, کہا اے یتیم عبداللہ, اے اللہ کے بندے, یہ تحفہ ہے جو میں لایا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے رسول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے لے کے کھا لیا. جب 2 نشانیاں کلیئر ہو گئی, اب سلمان کو فکر ہے کہ اب تیسری نشانی مہر نبوت دیکھ لیں. جب تک وہ کنفرم نہیں ہے, مجھے کنفرم نہیں ہوگا کہ یہی آخری نبی ہے. واپس چلے گئے سلمان اپنی ڈیوٹی کے اوپر. پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر پرمیشن لے کے شہر میں آئے. جب شہر میں آئے تو اس وقت مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا, ایک مسلمان کا, تو اس کا جنازہ جا رہا تھا. جب جنازہ جا رہا تھا تو اللہ کے رسول بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے, اور سلمان بولا یہ بہترین موقع ہے کہ ان کی یہ کاندھا دیں گے, خمیز اٹھے گی, میں دیکھ لوں گا. سلمان پیچھے پیچھے آ رہا اور اپنی ٹوس پہ ایسا کھڑے رہ کے اوپر بار بار آپ کے شولڈر کی طرف دیکھ رہا. اس کو اس وقت سلمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا رسول صرف آگے نہیں دیکھتا, زمین اور آسمان کو دیکھتا. جس کا وارث کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف, مولا کا جملہ ہے نا, زمین سے زیادہ میں آسمانوں کے راستوں سے واقف. تو سلمان اس وقت تک یہ نالج نہیں. تو جیسے سلمان بار بار ٹوس پہ کھڑے رہے گا, اللہ کا رسول ایسا پلٹ کے کہا, میں بولا سلمان کا نام, سلمان کیا دیکھنا چاہتے, کیا دیکھنا چاہتے؟ کچھ نہیں بولا سلمان. اللہ کے رسول نے اپنی شرٹ کو پل کیا, کا مہر دیکھنا چاہتے. سرکار کے پیچھے ایک مہر نبوت ہے. کتنی بڑی بات, اللہ کے رسول کے پشت کے اوپر مہر نبوت کا سٹامپ ہے. یہ 2 کے پاس ہے مہر نبوت, ایک مہر نبوت, ایک مہر امامت. یہ مہر نبوت اللہ کے رسول کے پاس تھا. مہر امامت کس کے پاس ہے؟ فرزند رسول, یبنا رسول اللہ, یبنا زہرا, آخری امام. زمانے کے امام کی پشت کے اوپر مہر امامت ہے, جو ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے آپ کی امامت. یا پہلے محمد میں ہے یا آخری محمد کے پاس ہے؟ نہیں, دونوں کے پاس مہر نبوت ایک کے پاس ہے, مہر امامت ایک کے پاس. تو سلمان کو بتایا. اب اس وقت سلمان نے کہا کہ مجھے اب کلمہ پڑھو. اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ سلمان نے کلمہ پڑھا. اب ہے وہ غلام, یہودی کے پاس غلام ہے, وہاں پہ ڈیوٹی پہ چلے گئے. ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں تھے, ڈیوٹی پابندی سے کر دیتے, علی والا نوکری ضرور کرنا. گئے. اب پھر آپ جب موقع ملتا تھا آتے, اب آ کے شریعت کو سیکھتے تھے, مسئلوں کو سیکھتے, نماز سیکھی سب. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دن میں شارٹ کر رہا, میں آدھا 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں ان کا. آ کے انہوں نے کہا کہ مدینے کا یہ واقعہ ہے, اسی لیے میں نے یہ پڑھا سلمان کا. انہوں نے سلمان سے, اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان
تم اپنے مالک کو پوچھو کہ وہ تم کو بیچ دے گا، ہم خرید لیں گے۔ اچھا مالک کو معلوم ہوا تھا یہ مسلمان ہو گئے، سیدھا سلمان گیا اپنے سیٹ کے پاس، آج کی آپ کی زبان میں سیٹ کے پاس جا کے کہا یار مجھے تم چھوڑ دو، تم کو کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا تم کو چھوڑو کتنا پیسہ چاہیے؟ مجھے 500 کھجور کے جھاڑ چاہیے۔ یہ امپاسبل ہے، اس زمانے میں ایک جھاڑ موسٹ ایکسپینسو چیز کا نام ٹری ہوتا تھا، ڈیٹس کی ٹری، 500 چاہیے، اور 500 ٹریز مطلب بلینز اینڈ ٹریلینز روپیز۔ اور دوسری چیز اس کی شرط کنڈیشن ہے 500 ٹریز ہی چاہیے، وہ بیج جو سیڈ ہے لگائے، جھاڑ پیدا ہو، اس میں لیوز آئے اور اس میں فروٹ آ جائے۔ جو امپاسبل ایک سال لگے گا، وہ بولتا نو تم جھاڑ لگاؤ اور ٹری آ جائے۔ اس نے ایسے امپاسبل کنڈیشنز رکھے کہ سلمان کو چھوڑنا ہی نہیں۔ 500 جھاڑ چاہیے، اتنے کے جی سلور چاہیے، اتنا سونا چاہیے۔ تو جب موسٹ ایکسپینسو غلام اگر بیچا گیا، نبی یوسف کے بعد اگر کوئی موسٹ ایکسپینسو ہے تو وہ سلمان ہے۔ کیا سمجھے یار؟ یوسف نبی ہے لیکن سلمان ہے۔ تو بڑے مایوس ہو کے سلمان نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت کی اتنی معرفت نہیں کہ میں تو آ ہی نہیں سکتا آپ کے پاس۔ اس نے ایسے کنڈیشنز رکھے ہمارے سیٹ نے کہ امپاسبل ہے۔ وہ بھی کس کو بول رہا ہے؟ رسول کو بول رہا ہے امپاسبل۔ ارے میں کیا بولوں، رسول کے لیے کوئی امپاسبل چاند کے تو حصے کرے، جو مردے کو زندہ کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا اتنے ٹریز چاہیے، اتنے وہ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بس اتنا ہی؟ ارے یار بس اتنا ہی؟ کوئی بات نہیں، مولا کو پکارا۔ جب مسئلہ مشکل آئی علی ہی کو پکارتے، کہیں علی آؤ۔ مدینے میں اعلان کیا کہ کسی کے پاس سیڈ ہے تو لے کے آؤ۔ وہ لوگ لا کے لیے مولا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا رسول اس باغ کے پاس آیا جو سلمان کا مالک رہتا، اس سے میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے دوران اس نے کہا کہ مجھے 500 جھاڑ چاہیے، ٹریز چاہیے، اتنا سونا اتنا سلور چاہیے، اور رائٹ نہ جیسا بتا دے سیڈ لگایا فروٹ آئے، ٹری ہو جائے۔ وہ امپاسبل تھا، امپاسبل، ظاہری طور پر امپاسبل۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کس جگہ پہ چاہیے؟ اسی جگہ بتائیے میدان۔ دوستو لگائی، سرکار نے اپنے منہ میں ایک سیڈ رکھی، لوا میں دہن لگایا، لگا کے ید اللہ کے ہاتھ میں بیج دیا۔ ارے یار اگر کوئی اور کے ہاتھ میں دے دے تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ سرکار جانتے ہیں کس کے ہاتھ سے لگے گا تو ملے گا پھل۔ ید اللہ کے ہاتھ میں دیا، امام لگاتے جاتے تھے منہ میں اور وہ لگاتے تھے۔ اتنی دیر میں دوستوں میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا، یہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا مشہور واقعہ ہے سلمان کی رہائی کا۔ دیا، مولا نے بیج لگایا، پلٹ کے دوسرا بیج لیے تھے کہ جھاڑ بنا، ٹریز تیار ہوا، پھل آ گئے۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد۔ میں بار بار بولا کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ آپ جا کے ہسٹری میں دیکھو سلمان کو ریلیز کیسا کیا ہے۔ وہ مالک جو سیٹ تھا سلمان کا، he was shocked۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا۔ ہر ایک ایک قدم جاؤ اسے نشان بنا دے کہ یہاں لگاؤ، ایسے جھاڑ لگتے گئے۔ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے میں بول رہا 2-3 گھنٹے پہلے جو ایک میدان تھا وہاں جنگل ہو گیا۔ آج جو یہ اجوا کھجور کھاتے ہو یہ وہی ہے، جو ہر طرف جنگل ہو گیا۔ جب تیار ہو گیا اس کے بعد سونا چاندی بھی دی، تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ نے وہ کیسا مسبب الاسباب ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں نماز فجر کے بعد 36 ٹائمز پڑھو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرا راستہ بنانے والا ہے، تو راستہ بنا، تو ویز بنا۔ اگر تم روز 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو گے تو اللہ دن بھر تمہارے راستے بناتے رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی آبسٹیکلس نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے استغفار پڑھنا، اس کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا۔ تو اللہ کا وہ کیسا مسبب الاسباب ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی محنت ہے، ان کی اتنی محنت، اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ خود آپ کا جملہ ہے کہ سب سے زیادہ کسی امت نے کسی نبی کو ستایا تو میری امت نے مجھے ستایا۔ آپ سوچیں کہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کہہ رہا کہ میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، ہم نے عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کے ساتھ ایسا کل کی بنی صاحب کے ذہن میں ہے کہ کتنے وہ لوگ معجزے مانتے تھے اور اللہ کا رسول معجزے بتاتا تھا، اس کے باوجود ایکسپٹ نہیں کر رہے۔ ظالمین، ایسے ظالمین کیا انبلیویبل۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ان کا ظلم کو بتا دوں۔ تو بہرحال کل جب بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا، ہجرت کا جب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی شہادت ہوئی تو اچھا اس مکہ سے مدینہ جب آئے
اس سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا عرب میں. ہمارا جو کیلنڈر آج شروع ہوا، ہم آج 1445 ہجری میں ہے، تو یہ ہجرت سے شروع ہوا. ہجرت سے ہمارے پاس ایک کیلنڈر آیا. اس زمانے میں کوئی کیلنڈر سسٹم نہیں تھا. کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا تھا تو اس کو یاد کر کے بولتے تھے وہ جو واقعہ ہوا تھا نا اس سے. اللہ کا رسول جب یہ دونوں کی شہادت ہوگی تو اس وقت ان لوگوں نے، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب تم یہاں سے چلے جاؤ. کل بات یہاں تک پہنچی کہ آپ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. تو امام علی نے پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. آپ نے سارے مسلمانوں کو بول دیا جو مسلمان تھے اس وقت، زیادہ نہیں تھے، جو تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکل. یہ نہیں بولا تھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر نیوز باہر آ جاتی تو یہ کافرین تو پکڑ لے. آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی جو کل میں نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھ کے مٹی پہ ڈال کے ان کے اوپر ایسا پھینکا تو کافروں کے سامنے سے نکل. اللہ نے ان کافروں کے سامنے دیوار کھڑا کر دی. کیا شان ہے پروردگار کی، جب چاہے دکھاتا ہے، جب چاہے بند کر دیتا. دروازہ ہی بند کر دیا کہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ آیت آج بھی آپ کے کام آ سکتی. بہترین آیت ہے قرآن، سورہ یاسین ہے، اور یاسین کا سورہ خود اللہ کے رسول سے منسوب ہے. مجھے بھی کلمہ پڑھا، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ یہ پورا باغ سلمان کو دے دیا گیا تھا. اس سیٹ نے سلمان کو دے دیا تھا پورا باغ کہ آپ یہ تم آج سے مالک ہے اس کے. ایسا معجزہ، دا موسٹ ایکسپینسو غلام جو بیچا گیا نبی یوسف کے